الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ترجمہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے بہت ساری من گھڑت باتیں اور من گھڑت تمنائیں اور آرزویں بنا لی تھیں، جن کی بنیاد بالکل جو ہے وہ غلط خواہشوں پر تھی، اور ان کو اس بات کا بہت غرور تھا، اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس آیت میں صاف صاف اس بات کی تصریح فرما دی گئی کہ وہ حضرات اپنے اپنے عقائد اور اعمال لے کر دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے اعمال کا صلہ ان کے کام آئے گا، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اعمال میں سے کوئی حصہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں جائے گا، اور ان کے اعمال کا کوئی حصہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کا بھی یہی قانون ہے کہ جو انسان اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے، اس کے حسب نسب کے کو دیکھ کر جو ہے اس جرم کی سزا نہیں لگائی جاتی۔ اگر بیٹے نے جرم کیا ہے تو بیٹا ہی پکڑا جائے گا، اور باپ نے جرم کیا ہے تو باپ ہی پکڑا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملوں میں لوگ اپنی آرزویں بنا لیتے ہیں، اور ان آرزویں پہ بہت سختی سے پھر کاربند بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلانے جو ہے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس وجہ سے ہماری بخشش جو ہے وہ یہ بزرگ کروا لیں گے۔ اور اسی طرح سے یہود کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم جو ہے ہمیں جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور ایون جو مشرکین تھے انہوں نے بھی اس طرح کے جو ہے وہ خیالات بنا لیے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن کے ناموں پر ہم نے مکے کے اندر کعبے کے اندر جو ہے بت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی لاڈلیاں ہیں، اور یہ ہماری شفاعت کرائیں گی اللہ سے، اور ہمیں جو ہے وہ چھڑا لیں گی اور بچا لیں گی۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، اور یہاں پر جو قانون آیا ہے یہ اور جگہوں پر بھی ہے قرآن میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا۔ اور یہی بات بالکل دماغ کے اندر جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہماری جو ہے ہمارے دور کے اندر بھی امت مسلمہ میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سید زادے پیر زادے ہونے پر گھمنڈ کیے ہوئے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، بڑے بڑی جو ہے وہ خطائیں کر رہے ہیں، اور سمجھ یہی رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کی نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ اور بہت سے جعلی جھوٹے دنیا دار پیروں نے، جو پیر فقیر ہیں، انہوں نے اپنے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ تم ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگے، جس نے ہم سے بیعت کر لی بس وہ بخشا گیا۔ یہ سب فریب اور گمراہی ہے، اور اس کی ایک بہت اہم حدیث جس سے یہ مضمون بالکل صاف کلیئر سمجھ میں آ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو اور اپنے عزیز و اقربا کو پکارا، سب کو حق کی دعوت دی، عمومی اور خصوصی خطاب فرمائے، اور اس خطاب میں یہ بھی تھا کہ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے مال سے جو چاہو سوال کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ گویا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو خود ایمان، عمل اور جو ہے وہ نیک کام کرنے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.